قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام عوام، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد کو اور اقوام کو آزماتا ہے۔ دنیا میں آزمائش کا، امتحان کا یہ قاعدہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نیک لوگوں کو بروں کے ذریعے سے آزماتا ہے، مرد اور عورت ہر انسان کو اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، برائی اور بھلائی کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری، فقر و فاقہ، مصیبتیں، خطرے، خوف، دشمن، بری حکومتیں، اہل باطل، گمراہ لوگ، شیطان، نفس، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اچھے حالات سے بھی اللہ آزماتا ہے، اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال و دولت دے کے آزماتا ہے، فرصت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، دنیا کی زیب و زینت دیتا ہے، یہاں کے عہدے دیتا ہے، یہاں کی بہت ساری ڈگریاں اور بہت کچھ دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ دنیا میں امتحان کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان کی زندگی میں بھی موت تک چلتا رہے گا اور انسانیت کے لیے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ خصوصاً اہل ایمان کو انفرادی سطح پر بھی اور مجموعی سطح پر بھی ایک امت کے طور پر بھی آزمایا جاتا ہے۔ مختلف حالات ان پر آتے رہیں گے اور ان حالات میں ان کے لیے دین پر جمنا یہ ان کا کمال ہوگا۔ اچھے اور برے حالات جو انسان پر آتے ہیں، یا تو انسان اس میں بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ یا تو آدمی حالات میں نکھرتا ہے یا بگڑتا ہے، یا تو بنتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قوموں کا حال ہوتا ہے، قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ حالات ڈالتا ہے۔ ان حالات میں بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ کر اور اللہ کی رہنمائی کی پیروی کر کے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو فالو کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ کے اور اللہ کی رہنمائی، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین، اس کی کتاب، اس کی طرف سے آئے ہوئی شریعت کو چھوڑ کے وہ دنیا میں بھٹک جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھی مثال کے لیے ہمارے پاس صحابہ ہیں اور بری مثال کے لیے ہمارے پاس یہود ہے، اور اسی طرح سے نصارہ۔ اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم تینوں گروہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صالحین، اس میں شہداء بھی آئیں گے، صدیقین بھی آئیں گے۔ اور جو لوگ گمراہ ہو گئے اور جو لوگ ان پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، کہ ایک نے علم کے آنے کے باوجود اس علم سے اعراض کیا، اس علم سے بھاگے، اس علم کی مخالفت کی، اور دوسرے لوگوں نے عمل کیا لیکن علم سے آزاد ہو، اپنی عقل سے دین بنا لیا، رہبانیت ایجاد کر لی، عقیدے گھڑ لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مان لیا۔ تو قوموں کے اوپر حالات آئیں، ان حالات میں اگر قومیں اور لوگ امت مسلمہ اگر اللہ سے جڑے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو اپنے
میری رہنما مانے اور اس کی پیروی کرے تو ان کے لیے نجات ہے۔ اسی لیے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ضمن یہ سارے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، کمزوری نہ دکھاؤ، حوصلہ مت کھو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو۔ آدمی حوصلہ کھونا، ہمت کھونا مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ سامنے جو چیلنجز ہوتے ہیں، انسان کے سامنے جو پہاڑ ہوتے ہیں مسائل کے، ان کو دیکھ کے آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے ہم اتنے مسائل فیس کرتے ہیں؟ حکومتوں کا بدلنا، نئے قوانین کا آنا، اسلام کے خلاف جاہلیت، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، بعض اوقات مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ مال کی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور ذرائع وسائل ہیں، نہ ٹیکنالوجی ویسی ہے، نہ کوئی فوج ہمارے پاس ہے، نہ کچھ ہے۔ تو وسائل کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، مسئلہ بہت گمبھیر ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے، اب ہم حل نہیں کر پائے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اللہ نے کہا ہمت مت ہارو، حوصلہ مت کھو، کمزوری نہ دکھاؤ، بزدل نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو۔ غم ہوتا ہے ماضی کا، جو کچھ انسان کھویا ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو ذلتیں برداشت کی ہیں، جان مال عزت، اس کا غم دل پہ ہوتا ہے۔ کتنوں کو انسان بعض اوقات افراد کو کھوتا ہے، گھر، تجارت، مال و دولت آدمی کھوتا ہے، جو نقصان ماضی میں ہوتا ہے اس کا دل میں غم ہوتا ہے۔ تو سامنے والے مسائل کا خوف، اس کی وجہ سے ہمت آدمی ہارتا ہے۔ گزرے ہوئے نقصانات کا غم وہ انسان کے دل میں ایک سوراخ بن کے اس کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ وہ ایک زخم ہوتا ہے جو بھرتا نہیں، ہمیشہ اس کا درد باقی رہتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھو، غالب تم ہی رہو، سربلندی تمہارے لیے، اونچائی اور غلبہ تمہارے لیے ہی مقدر ہے، لیکن مشروط ہے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، وہ ایمان نہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ ایمان جو اللہ کو چاہیے۔ اللہ کا جس ایمان کا مطالبہ ہے ویسے ایمان والے اگر تم ہو جاؤ تو غلبہ اور بلندی تمہارے لیے ہے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ غلبہ اور کامیابی اور اونچائی کا تعلق باہر کی چیزوں سے کم ہے، اندر کی چیز سے زیادہ ہے۔ ہماری نگاہ کہاں جاتی ہے کہ مت کیوں ہارتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کاش کہ اپنے پاس ایک پاورفل حکومت ہوتی جو دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی ان کو سب کو چپ کرا دے۔ کاش کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوتی کہ قومیں ہماری محتاج ہوتی۔ کاش کہ ہمارے پاس ایجوکیشن اتنا ہوتا کہ ہمارا کوئی بھائی بھوکا نہیں مرتا، کہیں اس کے لیے مشکل نہ پیش آتی، ذلت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، ان کا ہونا اچھا ہے، لیکن کافی نہیں۔ کامیابی کی شرط یہ نہیں، یہ ظاہر چیزیں ہیں کہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کے ہونے پر کامیابی کا مدار نہیں کہ یہ مل جائیں تو ہم غالب ہو جائیں گے، نہیں۔ اصل چیز اللہ نے یہاں ایک ہی چیز بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ معلومات کی اصل بنیاد مسلمانوں کے لیے غلبے اور کامیابی کی یہ ہے تو باقی چیزیں کام آئیں گی، یہ نہیں ہے تو باقی چیزیں ہو کے بھی کچھ فائدہ نہیں۔
موٹی مثال آپ دیکھیے، پنکھا ہے، ٹیوب لائٹ ہے، اے سی ہے، ریفریجریٹر ہے، گھر میں مسجد میں جہاں بھی ہے ہونا چاہیے. پنکھے سے ہوا آئے گی، لائٹ سے روشنی آئے گی، فریج سے ٹھنڈا پانی ملے گا، اے سی سے ماحول گھر کا اچھا بنے گا. یہ سب ٹھیک ہے. اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے تو ان چیزوں کا ہو کے بھی کچھ فائدہ نہیں. وہ چیز لازمی ہے. لہذا دنیا میں جتنے بھی وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوں لیکن مسلمانوں کے پاس اللہ کا تعلق ہو، اللہ سے ان کا تعلق صحیح ہو، اللہ پر توکل ہو، وہ اللہ والے ہو جائیں، وہ اللہ کے ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے غیب سے مدد کی صورتیں پیدا کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا، چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی تاریخ میں اور تاریخ میں ہمیشہ سے سلف کے حالات واقع ہیں. معلوم ہی ہوتا ہے کہ خارجی وسائل ثانوی، باہر کی چیزیں جتنے بھی مینز ہیں، کامیابی کے وسائل ہیں، یہ سیکنڈری، ان کا ہونا اچھا ہے، لیکن کامیابی کی لازمی شرط اور ضمانت نہیں کہ وہ ہوگا تو کامیاب ہوگے گی. کامیابی کی لازمی شرط یہ ہے کہ اندر ایمان ہو، ایسا ایمان جو توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، جو توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. امن امان کی ضمانت کس پر ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا. ظلم سب سے بڑا ظلم کون سا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بھاری، سب سے سنگین، سب سے گھناؤنا ظلم ہے، سب سے بھیانک ظلم ہے. جو انسان، جانور، مخلوق پہ نہیں، وہ اللہ کے معاملے میں ظلم ہے. اللہ کا حق کسی اور کو دینا، شرک. ایسا ایمان جو شرک سے پاک، توحید والا، ایسا ایمان جو یقین والا ہو، اس میں شک کی گنجائش نہ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے بعد شک نہ کرے. ایسا ایمان والا، ایسا ایمان کہ جس میں تھوڑا سا ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن زیادہ ہو گیا تو شک آ گیا. ڈاروین کی تھیوری پڑھ رہا ہے، آئنسٹائن کی پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے اور شک کرنے لگا. ایسا ایمان نہیں جس میں شک ہو، ایسا ایمان جس میں یقین، جس میں یقین ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. ایمان والے کون ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، وہ ایمان میں اور ترقی کر جاتے ہیں، وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. کہ یہاں اللہ کی بات سنی اور یہاں ایمان بڑھا. یہ نہیں کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا، کوئی فرق نہیں پڑا. واقعی ایمان والا وہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بات سنے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے اور اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خلل ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. ایسا ایمان، ایسے ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ان کے لیے امن ہے. اور میں نے کہا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو مطلق ذکر کرے، قید نہ لگائے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وہ عام. یہ لکھا ان کے لیے امن ہے آخرت میں، ان کے لیے امن ہے سفر میں یا حضر میں، فلاں موسم میں، فلاں دن نہیں.
ان کے لیے امن علی الاطلاق اللہ نے ذکر کیا۔ علماء نے کہا دنیا میں امن ہے اللہ کے عذاب سے، آخرت میں امن ہے جہنم سے، بلکہ دنیا میں ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے حفاظت ہے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ کہ اللہ حفاظت کرنے کے لیے اور کون حفاظت کرے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، ان کو امن نہیں دیا؟ جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا اللہ نے؟ حکم کیا کیا؟ قلنا، یہ امر جو تھا اللہ کی طرف سے آیا حکم۔ کسی گورنمنٹ کو اللہ نے فرشتے نہیں بھیجا آگ جا کے بجاؤ، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں بھیجا کہ جا کے آگ بجھائے، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ ابراہیم، کسی اور کے لیے نہیں، صرف ابراہیم۔ یہ اسپیشل حکم تھا اللہ کی طرف سے خاص بندے کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے وہ ثبوت پیش کیا کہ اللہ کی خصوصی حفاظت کا نظام اس کے لیے عمل ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، امت کے معنی امام کے بھی ہوتے ہیں، سارے انسانوں کے لیے وہ توحید کہ ایک اسوہ اور نمونہ تھے۔ امم اسوہ کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ اکیلے پورے ایک امت نے گویا کہ، لیکن امہ کا لفظ ہوتا ہے اسوہ کے لیے آتا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ تھے، امام تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے ہر حکم کی رضامندی کے ساتھ فرما برداری کرنے والا، زبردستی نہیں۔ یہ منافقین کی طاعت تھی، کیسی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین بھی تو آتے نماز کے لیے، اذان ہوئی منافقین نماز کے لیے، لیکن کیسے آتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، آتے ہیں چل کے، کیسے؟ بوجھل بن، یہ بوجھ ہے جو مجبوراً آنا پڑ رہا ہے، اگر نہیں پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کہ منافق ہے، مجبوراً بوجھل بن کے آتے ہیں۔ یراؤن الناس، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم، یعنی اللہ کو نہ کے برابر یاد کرتے۔ ایک وہ لوگ، ایک ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، خالد کہتے ہیں فرما بردار، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے کا، حتیٰ کہ خواب اللہ نے دکھایا، صحیح حکم بھی نہیں دیا، دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے کیا کہا؟ ذہن بنانے کے لیے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے تمہارا؟ آمادہ کرنے کے لیے شفقت کے انداز میں، کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہے، چھوٹا موٹا تو حکم نہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے یا روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے، ذبح کر رہا ہوں میں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ بیٹا بھی کیسا؟ باپ کی تربیت میں پلا ہوا، کیا کہا؟ قال یا ابت یا ابتی افعل ما تؤمر، اے والد صاحب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ بالیقین مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ، میرے بارے میں فکر مت کیجیے، آپ کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیجیے، میں اس پر صبر کروں گا، ہاروں گا نہیں، اللہ کے امر پر میں بھی باقی رہوں گا۔ ایسا ایمان، ایسی طاعت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا آپ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو،
اللہ جو چاہے گا. موسیٰ علیہ السلام کو بچا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں, اللہ نے حفاظت. یہ جو حفاظت کا نظام اللہ کا ہے, ان کے لیے ان کے لیے ہے جو اپنے اندر کو اتنا پختہ بنا لے کہ ان کا باہر صحیح ہو جائے. اصل تو اندر ہوتا ہے ایمان. اسی لیے اللہ نے کیا بتایا, ساری خیر کی جڑ یہ ہے اور سارے شر کی جڑ بھی یہ ہے کہ اندر بگاڑ آتا ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آدمی کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے اس کا پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے, یعنی اس کے پورے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں. اگر اس ایک ٹکڑے میں بگاڑ آ جائے اس کے سارا بدن بگاڑ کا, فساد کا شکار ہو جاتا ہے. باقی کا دل صحیح زندگی صحیح. دل میں بگاڑ پوری زندگی میں بگاڑ. آج مسلمانوں کے بہت سارے مسائل دنیا میں اور مسلمان پریشان ہے, خاص کر کے ہمارے اپنے ملک میں اور عالم میں. مسلمان فیوچر کا خطرہ ہے, معلوم نہیں آگے کیا ہوگا. وہ تو کورونا کا خطرہ آیا جو ایک دوسرا خطرہ ڈالا, ورنہ سارے مسلمان پریشان. گویا کہ ایک وقت مسلمانوں کے ملا کہ لوگوں کو دوسری طرف ڈال دیا گیا, ورنہ ایک دوسری مہم شروع ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی جان مال عزت ایک گھر بار سارے خطرے میں آ گئے. لیکن یہ رکنے والی چیز نہیں, ایک کے بعد ایک حالات آتے جائیں گے. ان میں نجات کے لیے کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں فلسفی, پروفیسر, مفکرین, سیاستدان, ہر قسم کے لوگ اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق حل بتا رہا ہے مسلمان. ایک حد تک وہ حل ہوتا بھی ہے, لیکن وہ ایسا حل ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی حل نہیں. سب کر لو, اگر اللہ کا تم نہیں ہے تو تجھ کو دشمن کی ضرورت نہیں, تو تیرا دشمن خود ہے. اگر تو اللہ کا نہیں, اللہ کی حفاظت تیرے ساتھ نہیں, تو تجھ کو دشمن کی ضرورت نہیں, تو تیرا دشمن خود ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کا دن آئے گا, آدمی اپنا ہاتھ چبا جائے گا کافر, کاش کہ میں رسول کے ساتھ اس کے راستے پر چل پڑتا, میں وہ راستہ اپنا کر جو رسول والا تھا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی تھی, اس کے بعد بھی, اس کے باوجود بھی اس نے مجھے بھٹکا دیا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی, اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے سلوشنز تلاش کریں گے, کبھی کامیاب ہونے والے نہیں. حل یہی, نجات اسی میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول سبھی جانتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخر اسی سے سنورے گا جس سے اس امت کا پہلا طبقہ سدھرا ہے. اس امت کا پہلا طبقہ جس کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوا, اس کی اصلاح ہوئی, اسی سے بعد کا طبقہ بھی سدھرے, اس کی اصلاح بھی اسی میں. جو فارمولہ وہاں اپنایا گیا خیر کے لیے, سدھار کے لیے, کامیابی کے لیے, وہی فارمولہ قیامت تک چلنے والا ہے. نیا فارمولہ کچھ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کیا ہوگا, کئی مسائل میں مسلمان گرفتار. نمبر 1, وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اختصار سے اس کو سمجھنے. اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنا. اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اسلامی احکام کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا اور غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بدظن کرنا, کنفیوز کرنا. کیونکہ دور
چل رہا تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے حتیٰ کہ 9/11 کے بعد بھی مسلمان بڑھ رہے تھے اور ابھی بھی الحمدللہ بڑھ رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاؤ، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاؤ، اسلامی احکام کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرو. طلاق کا مسئلہ بتایا جائے عورت کا ظلم، قرآن کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں ایسی آیتیں جو لوگوں کی جان کے دشمن، مسلمان کو جان کا دشمن بناتی ہیں، قوم کے خلاف میں نکالو یہ آیتیں، اس میں سے نکال کے نیا قرآن چھاپو. ایسے جاہل لوگ بھی ہیں. کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نعوذ باللہ ایسے تھے، اپنی طرف سے واقعات کو توڑ مروڑ کے آپ کی باتوں کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. غیر مسلم تو ویسے بھی آدھے کنفیوز ہیں، میڈیا نے آدھا کام تو کر دیا ہے. ایسے لوگ آ کے اور جو ہے اس کو کیش کریں گے، حالات ایسے بنیں گے حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جا کے اسلام کے بارے میں کنفیوز ہوں. اسکولوں میں یوگا تو کرنے لگے بچے. کئی مدارس کے ساتھ بھی بعض حکومت کے لوگوں نے بات کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہماری مذہبی کتابیں تمہارے مدرسوں میں پڑھائی جائیں گی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نیوز میں آیا ہے. یو پی میں 500 مدارس سے ان لوگوں نے بات کہ وہاں پر ان کی مذہبی کتابیں پڑھائی جائیں. 250 نے کہا ہے کہ ہم تیار. اسلام کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز، صوفیت کو فروغ دینا، یہ بتانا کہ یہی اسلام کا صحیح ورژن اس طرح سے ہوگا. اس کی تیاری ہماری کیا ہے؟ ہماری نسل کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ رہے گھر میں نہیں، ڈاکٹر بن، انجینئر بن، بڑے سے بڑی ڈگری لے، آگے جا، مسلمان بن، اس کی فکر ہے؟ مسلمان بن کی فکر کہاں ہے؟ اس کو لے کے ہم بٹھا کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہم نعرے لگانے کے لیے تو نکل جاتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ تو وہاں پہ مجاہد بن جاتے ہیں اسلام کے دفاع میں، اور علماء کو بھی کہتے ہیں کہ علماء کچھ کر رہے کیوں نہیں؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو حکومت کی بات کر رہا ہے. تو تیری حکومت جہاں ہے، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا گھر، اس میں تو نے اسلام کے بارے میں کنفیوژن نہیں آئے، نہ دروازے سے نہ کھڑکی سے شک شبہ نہیں آئے، قرآن کے بارے میں نہیں آئے، اللہ کے بارے میں نہیں آئے، اسلام کے بارے میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، صحابہ کے ازواج مطہرات کسی کے بارے میں نہیں. اس کے بارے میں تیری تیاری کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی گندگی جو ہے وہ پہلے دل میں آتی ہے، پھر زبان اور پھر زندگی میں آتی ہے. میڈیا کے ذریعے سے برین واش کیا جا رہا ہے. تیرے پاس سولوشن اس کا کیا ہے؟ تو کبھی لے کے بیٹھتا اپنے گھر والوں کو، جہاں تو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے سامنے اسلام کا پیغام تو کتنا پہنچا رہا ہے؟ تو سیکھا کتنا ہے کہ سکھائیں، تو سنا کتنا ہے کہ بولے، تو سمجھا کتنا ہے کہ سمجھا سکیں. کرنے کا کام یہ. اگر ہم اندر کمزور ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ باہر سب مضبوط ہو جائے، کیسے ہو؟ جڑیں کمزور ہیں اور تنا مضبوط، پیڑ قائم رہے گا. جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. پہلی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بنیاد پر کھڑا کریں. بغیر ایمان کے کوئی ترقی، کامیابی، حفاظت کچھ نہیں. پہلا کام. اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ علم کے راستے سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن، اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ہمارے گھر میں اس کا اہتمام ہے. آپ موبائل، واٹس ایپ، ٹی وی، فیس بک، بچے گویا کہ یتیم ہوں. ان کے لیے ہمارے پاس انتظام کیا ہے؟ یہ جاگنے کا وقت ہے.
बच्चियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके भाग जाए, उसको निकाह करा जा सकता है? नहीं। कोर्ट में जाके बाप को भी मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं, वहां जाके निकाह कर ली, चली गई, वहां से फोन करके बता रही कि मैंने निकाह कर लिया। माँ कही हार्ट अटैक बाप को आ गया, माँ कही कॉलेज जाती बोल के गई है, हंसी खुशी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बाहर जाके मालूम जमाने से चल रहा था, बाप ने मोबाइल उसको दिया था, तनख्वाह जब प्रमोशन हुई मोबाइल दिया था, बेटा देखो ये मोबाइल तुमको दे रहा हूँ, कभी भी कोई खतरा है इससे फोन कर। तूने खतरे से बचने का जरिया नहीं किया, तूने खतरे का जरिया किया कि उसके जरिए से लोग उस तक पहुंचे जो नहीं पहुंचने चाहिए थे, उसके बेडरूम में वो लोग पहुंचे जो नहीं पहुंचने चाहिए थे, जो तेरी दहलीज तक नहीं आ सकते थे, जो तेरे आंगन में नहीं आ सकते थे, तेरे घर में आ गए फोन के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से। कितनी बच्चियां हैं, कितनी बच्चियां गिनती बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? अचानक बच्ची हमारी ऐसा हो गया, बोला कितनी जगह सुनने आ रहा है। क्यों? बच्ची पढ़ रही, भाई दीन का एक दौर को कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ, अखलाक सिखाओ, सीरत सिखाओ, उम्महातुल मुमिनीन का तारुफ कराओ। बच्ची पढ़ रही है, अब एग्जाम से ना, बोर्ड के एग्जाम से बहुत लोड है उसके ऊपर, वो आपका सारा बोझ हल्का कर देती, इतना बड़ा बोझ दिल पे रख देती कि जिंदगी भर वो बोझ हल्का नहीं समाज में। और फिर 1 साल के बाद वो बच्चा लेके घर पे आएगा, जो ले गया था वो इसलिए नहीं ले गया था कि जिंदगी भर उसको संभालेगा, इस कौम का मुंह काला करेगा, इसके लिए लेकर गया। वो 1 साल के बाद में जब उसकी हवस मिट जाएगी और उसकी गोद में बच्चा आ जाएगा, अब वो ला के छोड़ देगा या कहीं और छोड़ देगा, वो चुपचाप रोती रोती घर पे आएगी माँ बाप के। माँ बाप मजबूर है, मोहब्बत है, बेटी है, लाड प्यार से पाला पोसा है, उसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन समाज में उनका मोरल डाउन हो, मुसलमानों का मोरल डाउन हो। क्यों भाई? इसलिए कि आपने उसको खतरे से बचना नहीं सिखाया, आपने उसको नहीं सिखाया कि अपना तरीका नहीं बेटी, ये लव अफेयर और ये चीजें अपना तरीका नहीं है। अपना तरीका है पर्दा, अपना तरीका है निगाह नीची रखना, अपना तरीका है कोई बात करे तो सब बात करना, नरमी से लचक की बात नहीं करना, किसी को करीबान नहीं देना, फ्रेंडशिप नहीं बनाना, हाँ वैलेंटाइन डे नहीं मनाना, फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधना, होटल में इधर उधर नहीं जाना, फिल्मों को कॉलेज के साथ में डबल सीट नहीं जाते, सिखाया नहीं। पढ़ रही मुसलमान बच्चियां जा रही, इसका हल क्या है हमारे पास? इसका हल क्या है? नौजवानों का हाल देखिए। नौजवान एक तरफ बच्चियों को खराब किया जा रहा है और ये इत्तेफाकी चीज नहीं, ये मुस्तकिल साजिश के तहत किया जा रहा है और मुस्तकिल तहरीक के तौर पर। दूसरी तरफ नौजवानों को खराब किया जा रहा है। कैसे? मुसलमान नौजवानों को खराब किया जाएगा ड्रग एडिक्ट बनाना। भाई 2-2 हजार पकड़ी जा रही, वो पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ी गई वो क्या, और एक जगह नहीं पकड़ी गई और भी जगह पकड़ी गई, दूसरे स्टेट ड्रग पकड़ा गया 2000 किलो, 3000 किलो, कितना बटा होगा उससे पहले, और वो रास्ता नहीं तो दूसरे रास्ते से आएगा। ऐसा होता जिसके नाम पे वो था वो यहीं का साउथ का ही था, बेंगलुरु का ही था, उसके उस एड्रेस पे वो आने वाला था, उसके नाम से वो बुकिंग हुई। मुसलमानों में तकसीम, बम्बई में 4-5 साल पहले एमडी नाम की ड्रग पट्टी थी, तकरीबन 2000 मुसलमान नौजवान उसकी वजह से उसके शिकार हुए और कई लोगों की मौतें उसमें हुई। 4 महीने के अंदर हड्डी पूरी मिल जाती थी, उससे मर जाता था। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लोड है पढ़ाई का, टेंशन, इतने पैसे भरे हैं, माँ बाप ने इतनी फीस उसकी की है, मेरा फ्यूचर का क्या? वो जो पढ़ाई का लोड था, तो मतलब एक काम करिए, लोड मेरा हल्का हो जाएगा, कोई ना कोई दोस्त तो आता है नहीं, थोड़ा तेरा टेंशन कम हो जाएगा। आदत ले शुरू हो गया, उसके बाद में पूरी जिंदगी कई लोग मुसलमान नौजवान इस तरह के चक्कर में
پھر کوئی کبھی آئے گا بتائے گا دیکھ اسلامی حکومتوں کا کیا حال ہے، دیکھ یہاں ایسا ہو رہا ہے، گرمی اس کے دماغ میں ڈالے گا، وہ کرے گا کچھ نہیں، وہ کون ہوگا وہ بھی معلوم نہیں۔ اپنے کو کچھ کرنا چاہیے، اپنے کو کچھ کرنا چاہیے، جہاد کی حدیثیں آیتیں پڑھ کے سنائے گا، یہ بھی کہے گا ہاں کرنا چاہیے، دو چار باتیں یہ بھی بولے گا، کیا کچھ نہیں، اچانک کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، کیوں؟ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس۔ کون تھا وہ جو آن کی ریکارڈنگ کروایا؟ مسلمان نوجوانوں کو جو کسی پھنسانے کی پوری سازش، پھر جہاں 20 سال تک پڑے رہو، 10 سال تک پڑے رہو، اس کے بعد جب ہوتا ہے کوئی سکون تو ہے اس کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ 10 سال بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، یا غریب بات سے ماں باپ مر گئے دکھ میں، اس بیوی 10 سال سے اکیلی جیتے جیتے گویا کے بیوہ بن گئی، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، دو جملے الٹے پلٹے بول دیا تھا جوش میں آ کے، وہی کر کے کون کرتا؟ مسلمان۔ ضرورت نہیں بچانے کی، مسائل ہے ہمارے، یہ مسائل ہے ہمارے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بچائیں۔ ہم کو کوئی بتا رہا ہے کہ بھئی دنیا میں آگے جاؤ، جاؤ، دین لے کے جاؤ، دین چھوڑ کے مت۔ ایک لابی یہ بھی بتا رہی ہے مسلمان بہت تقیانوسی ہوتے ہیں، تھوڑا ڈیولپ ہونا چاہیے، مائنڈ کھلنا چاہیے، اسلام میں ترقی ہونی چاہیے۔ پھر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس کے اوپر، فلم سٹار کو بلایا جا رہا ہے، مفکرین کو بلایا جا رہا ہے، دین حکیموں کو بلایا جا رہا ہے، وہ نیا اسلام پیش کر رہے، اکبر کا دین الہی۔ ایسا ہونا چاہیے اسلام، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پردہ بھی نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہیے، میوزک انڈسٹری میں آنا چاہیے، فلموں میں آنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک نیا اسلام پیش کیا۔ اور ہم لوگ دن بھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، پورا اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے یہ کہیں کہ اصل اسلام تو یہ ہے، تمہارا اسلام پرانا غلط ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کو ایسا ہونا چاہیے۔ دور نہیں کہ آنے والے لوگ ایسا ہو گئے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو دیکھیے، اللہ نے غلبے کے لیے کیا بتایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، بتانے کی بات نہیں کہ آپ بھی بولے اب سب ختم ہو گیا، نہیں، کبھی سب ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ باقی ہے تو کامیابی، نصرت، نجات، فلاح آتی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے کتنی کھائی میں چلے جائیں مسلمانوں کے حالات، اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہاں سے ان کو نکال کے طرف دے۔ شرط یہ ہے کہ ہم لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے مت ہو جاؤ، پھرتے پھرتے مت ہو جاؤ۔ سوچ ایک راستے پر ہونی چاہیے کہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اہل ایمان کے ایمان، عقیدے، ان کی سوچ، ان کے فکر، اس کے عقیدے کو صحیح کیا جائے۔ دین کے معاملے میں اسلام کا فہم ان کا صحیح کیا جائے، وہ صحیح طور پر اسلام کو جانے کہ واقعی اسلام کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اور پھر اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنائیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ یہ اگر آ گیا باقی ساری چیزیں آسان ہیں، ممکن۔ صحابہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا اوڑھتے تھے، کیا تھا ان کا؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بہت بڑے راکٹ تھے ان کے پاس، اونٹ، گھوڑے، بعض کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں تھے۔ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس؟ کیا ڈگریاں تھی ان کے پاس؟ کون سی یونیورسٹی تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان تھا، ایسا ایمان جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر داخلی چیز، اندر کی چیز مضبوط ہے، باہر کی چیز اللہ پرووائڈ کر سکتا ہے۔
कम पड़ गए तो अल्लाह ने किसको भेजा? फरिश्तों को भेजा। अल्लाह अपनी तरफ से फौज भेज सकता है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। फ़अआलु लिमा युरीद, जो चाहे कर गुजरने वाला। अल्लाह का तारुफ अल्लाह नहीं करता है, तो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। हम अपना काम हम चाहते हैं अल्लाह तो कुछ कर, हाँ हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला का जो वादा होता है वो मशरूत नुसरत। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमने अपना पार्ट पूरा किया और हम चाहते हैं अल्लाह मदद कीजिए। वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुमने जो अहद किया था पहले तुम उसे पूरा करो, मैंने जो अहद किया था मैं भी उसे पूरा करो। तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने वादा किया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद, ये अहद तुमने जो किया है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान के आपके तरीके पे चलूंगा, आपकी सुन्नत की पैरवी करूंगा। ये अहद तेरा कहाँ गया? पूरा किया। ये अहद अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला अपना वादा क्यों पूरा करे? लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हालात बदले, अगर हम चाहते हैं कि हालात बदले, हमको बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदले, अल्लाह ताला हमारे हालात को बदल सकता है। कोई चीज अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। तो फिरौन था कि बच्चों को कत्ल करता था, लड़कों को कत्ल करता था, लड़कियों को छोड़ देता था। ये कौम कमजोर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और वहां परवान चढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखिए तरीका कैसा है। ये कत्ल कर रहा है, ठीक है, इसकी हलाकत को ये खुद परवरिश करे, जो इसकी हलाकत का जरिया बनेगा, ये उसकी हिफाजत का जरिया बनेगा। अल्लाह का तरीका देखिए, तो इसके जरिए हलाक होगा, लेकिन ये तेरे जरिए परवरिश पाएगा, तेरे घर में इसको हम पाएंगे। रास्ता बनाया, ऐ मूसा अपना आसा मारो, रास्ता बनाया। वो रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बना है, वो पार हो गए। फिरौन ने का रास्ता बना, वो उसमें जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसको गलत कर दिया। एक ही रास्ता है, एक के लिए नजात, दूसरे के लिए हलाकत। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए, हमारा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। अगर हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी अमली जिंदगी अगर वैसी बन जाए जैसे अल्लाह चाहता है, तो फिर अल्लाह भी वो करेगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ने सब करना। क्यों करेगा? तुम कौन? हम हैं कौन? क्या हमारी तरफ से हमारा कोई नऊज़ बिल्लाह एहसान है दीन पर, अल्लाह पर? नऊज़ बिल्लाह कुछ भी नहीं। हमें क्या दिया अल्लाह? क्यों करे ना हमारे? लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह की इबादत का हक अदा करते हैं, तो हम अल्लाह से मदद लेने के हकदार बन जाते हैं। क्यों? अल्लाह ने सूरह फातिहा में हमको सिखाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। आप देखिए, तेरी इबादत करते नंबर 1, तुझी से मदद चाहते हैं नंबर 2। मालूम हुआ कि जब बंदा बंदगी का हक अदा करता है तो अल्लाह की मदद का हकदार होता है। याद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। मदद चाहते नंबर 2 पर, इबादत करते नंबर 1। तो वाकई अल्लाह का बंदा बन जा, अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा, तेरे लिए काफी हो जाएगा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा जब बंदगी का हक अदा करता है
تب جا کر اللہ تعالیٰ کی کفایت اس کے لیے نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر کچھ نہیں بھی رہا تو اللہ بچا لیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج ہمارے مسلمانوں کا ذہن بہت ساری چیزوں کی طرف دوڑنا، اس کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ کوئی مولوی صاحب خطبے میں بول بھی دیں اگر بھائی توبہ کرو اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو، توحید پہ آ جاؤ اللہ کی طرف، یہ کیا مولوی لوگ ہیں، کیا حالات چلتے ہوتے ہیں، کوئی توحید توحید بول رہے، یہ عقیدہ بول رہے، یہ سنت پہ آؤ بول رہے، اللہ کی طرف ایسے ہی آتی ہے اللہ کی مدد۔ اچھا تو بتا کیسے آتی ہے، تو بتا کیسے آتی ہے مدد؟ اللہ دینے والا اس نے طریقہ بتایا، اگر اس راستے سے مدد لیں گے تو ہی ملے گی، نہیں تو نہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں، بات بہت بڑی ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم باقی سارے اسباب اختیار کریں، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہو، مسلمانوں کے پاس ہائر ایجوکیشن ہو، مسلمانوں کی حکومتیں ہوں، مسلمان سائنسداں ہوں، مسلمانوں کے پاس فوج ہو، سب ہو، ایمان ہو کہ نہیں؟ مسلمان کے پاس اسلامی نہیں ہے تو سب ہو کے کیا کرے گا؟ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں کہاں سے ہوگا؟ ذلت ہی ذلت ہے۔ بنی اسرائیل نے جب چھوڑا اللہ کی شریعت کو، بغاوت کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر ذلت ڈالی، دوری بتا رہے ہیں کو ذلت والمسکن، اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی۔ ذلت کب آتی ہے؟ جب انسان شریعت سے خروج اختیار اللہ کا نہیں بنتا تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، پھر اس کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو ایک در کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو در بدر نہیں بھٹکاتا۔ آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی ہونا، اللہ کے واقعی بندے بننا، یہ نجات اور کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرنا یہ کامیابی کی طرف پہلا، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کو نبوت اور رسالت دی گئی، آپ کیا کیے؟ کوئی کمپنی کھولے مسلمانوں کے فائنینشیل، عرب کے فائنینشیل سولوشن کے لیے، یا آپ نے کوئی اسکول ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی کھولے، یا آپ نے کوئی فوج کے لیے ٹریننگ کورس کھولے؟ کیا کیا آپ؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کی شروعات توحید سے ہوتی ہے، اور توحید کے بغیر کامیابی نہیں۔ لہٰذا اس کو یاد رکھیں، اپنے گھروں کا ماحول صحیح کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا ہم سے، وہاں فلاں ملک میں ایسا ہو رہا، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا، وہاں اللہ پوچھے گا ہم سے۔ کون بتایا تجھ کو؟ کوئی دلیل ہے قرآن کی؟ حدیث ہے کوئی تیرے پاس؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کون کس کا نگراں ہے؟ وہ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگراں ہے، سپروائزر ہے، دیکھنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی تیاری تو ہے نہیں۔ ہم افریقہ، امریکہ، سعودی عرب، برما، انگلینڈ، بنگلہ دیش، ہم اس سب کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں۔ گھر کی تیاری کیا تو نے، اس کا جواب تجھ کو دینا پڑے گا۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ کتنے دن ہم لے کے بیٹھتے ہیں بچوں کو، آؤ ذرا توحید کی بات سنو، آؤ ذرا قرآن کی بات سنو، آؤ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ کہاں ہے ہمارے گھروں؟ پڑھائی کیا کہ نہیں کیا؟ بورڈ کے ایگزامس ہیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کا علم، توحید کا علم، اخلاق کا علم، اسلامی اخلاق نہیں۔ اور پھر مولوی صاحب سے جا کے کہہ رہا ہے مولوی صاحب کوئی دعا ہے ذرا بتاؤ، بچہ بہت بگڑ رہا ہے۔ دعا کی اس کو نہیں، تم کو ضرورت ہے، کیونکہ تم نے بگاڑا اس کو، تم نے بگاڑا تو وظیفے کی تم کو ضرورت ہے، اس کو نہیں۔ وہ تو نتیجہ ہے، وہ ثمرہ ہے تمہاری نااہلی۔
یاد رکھیں، اس کی فکر کریں. اگلی نسل کو بچانا ہے تو کوئی بہت بڑے ریولیوشن کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھنا فرمائیں اور ہم سب کو، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان بچیاں، ان کی حفاظت کی، ان کو بچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور ان کے فکر کو بدلنے کی، ان کو دین کی طرف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ہمارے قوم کو برباد کر دیں اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے اور ہمارے بڑے چھوٹے اور سب کو اللہ تعالیٰ عزت اور ان کی مال و دولت اور ان کی ساری چیزوں کی اللہ جان و مال کی حفاظت فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں